اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دلوں کو یاد خدا سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بہترین جگہ یعنی بہشت اور بہترین بازگشت ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی قوم کے درمیان بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان چیزوں کی تلاوت کریں جنہیں ہم نے آپ کی طرف بذریعہ وحی نازل کیا ہے، حالانکہ وہ لوگ رحمان کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ وہ میرا رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اسی پر میرا اعتماد ہے اور اسی کی طرف بازگشت ہے۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہو جس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جا سکے، یا زمین طے کی جا سکے، یا مردوں سے کلام کیا جا سکے، تو وہ یہی قرآن ہے، بلکہ تمام امور اللہ کے لیے ہیں۔ تو کیا ایمان والوں پر واضح نہیں ہوا کہ اگر خدا جبرن چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا، اور ان کافروں پر ان کی کرتوت کی بنا پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت پڑتی رہے گی، یا ان کے دیار کے آس پاس مصیبت آتی رہے گی، یہاں تک کہ وعدہ الہی کا وقت آ جائے کہ اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ پیغمبر آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ہم نے کافروں کو تھوڑی دیر کی مہلت دے دی اور اس کے بعد اپنی گرفت میں لے لیا، تو کیسا سخت عذاب ہوا۔ کیا وہ ذات جو ہر نفس کے اعمال کی نگران ہے اور انہوں نے اس کے لیے شریک فرض کر لیے ہیں، تو کہیے کہ ذرا شرکاء کے نام تو بتاؤ، تم خدا کو ان شرکاء کی خبر دے رہے ہو جن کی ساری زمین میں اسے بھی خبر نہیں ہے، یا فقط یہ ظاہری الفاظ ہیں؟ اور سچ تو یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کا مکر آراستہ ہو گیا ہے اور انہیں راہ حق سے روک دیا گیا ہے، اور جسے خدا ہدایت نہ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے زندگانی دنیا میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ سخت ہے، اور پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ جس جنت کا صاحبان تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کے پھل دائمی ہوں گے اور سایہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ یہ صاحبان تقوی کی عاقبت ہے، اور کفار کا انجام کار بہرحال جہنم ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس تنزیل سے خوش ہیں، اور بعض گروہ وہ ہیں جو بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان بنا کر نازل کیا ہے، اور اگر آپ علم کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کا اتباع کر لیں گے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کا سرپرست اور بچانے والا نہ ہوگا۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ان کے لیے ازواج اور اولاد قرار دی ہے، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، یا ہر مدت اور میعاد کے لیے ایک نوشتہ مقرر ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یا برقرار رکھتا ہے کہ اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم کفار سے کیے وعدہ عذاب کو تمہیں دکھلا دیں یا تمہیں اٹھا لیں، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، حساب کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم کس طرح زمین کی طرف آ کر اس کو اطراف سے کم کر دیتے ہیں، اور اللہ ہی کے حکم دینے والا ہے، کوئی اس کے حکم کا ٹالنے والا نہیں ہے، اور وہ بہت تیز حساب کرنے والا ہے۔ اور ان کے پہلے والوں نے بھی مکر کیا ہے، لیکن ساری تدبیریں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وہ ہر نفس کے کاروبار کو جانتا ہے، اور ان قریب کفار بھی جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے خدا کافی ہے، اور وہ شخص کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔